کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، کہ میں اپنے بندے کو اس کی طاقت سے، قوت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں کسی جان کو، تو پہلی بات تو یہ جو بھی ہم پہ تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، صرف یہ آیت اپنے ذہن میں رکھ لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یقین مانیے اتنا حوصلہ ملے گا آپ کو کہ ایک عجیب سی پاور آپ اندر اپنے محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں کسی جان کو اس کی قوت برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو یہ مجھے جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ تکلیف آیا ہے، بیماری آئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہ کر پاؤں؟ کیونکہ میرا جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ تو اس کی کتاب کا، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو پھر آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ حوصلہ کیا ملتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر آزمائش آئی ہے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ اور پھر ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مدد۔ اب دیکھیں جب انسان پھنس جاتا ہے نا کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، تو ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے مدد کے بغیر تو ہم اسے نہیں نکل پائیں گے، تو اللہ نے یہ بھی صاف صاف بتایا ہے کہ اگر مدد مانگنی ہے تو صرف صبر اور نماز سے، باقی کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو کیوں نہ ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کی بجائے، الٹے سیدھے کام کرنے کی بجائے، تو ہم اللہ سے ہی کیوں نہ مدد مانگیں۔ اور مدد مانگنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اب ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ آپ سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج ہمارا سیشن نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 13، وما ابرئ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آسان الفاظ میں اس پارہ کا خلاصہ جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور لائف ایگزامپلس کے ساتھ اور بہت ہی آسان مثالوں کے ساتھ، تاکہ اس پارے سے ہمیں جو اہم احکامات، آیات، موضوعات سیکھنے کو ملیں گے، اس کو سیکھنے کے بعد اپنی روزمرہ زندگی کو اس کے مطابق جو ہے ہم گزار سکیں، اور اپنی زندگی میں ان احکامات کو شامل کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اس پارہ میں، جیسے کہ اس سے پہلے پارہ میں سورہ یوسف ہم نے اس کے بارے میں سیکھا، تو اس میں بھی سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہوگا، سورۃ الرعد جو ہے اس میں وہ ہوگی، اور سورہ ابراہیم اس پارہ میں شامل ہے۔ اس میں جو اہم نکات ہم سیکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور فتح، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ نمبر 2، سچائی اور اللہ پر بھروسہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل سیکھیں گے۔ نمبر 3، ظلم کا انجام اور انصاف کی حکمرانی۔ نمبر 4، توحید اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخر میں ہم نیک لوگوں کا انجام اور بدکاروں کا، برے لوگوں کا انجام جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پوائنٹ، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور فتح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 53، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اگر اس کی وضاحت کو ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بہت ہی خوبصورت قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، لیکن اللہ نے انہیں سر بلند کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس ملک میں قید خانے میں ڈالا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے ہی حاکم بن کر نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہاں وہ قید خانے میں قیدی بن کر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان پر بے انتہا جو ہے یہ ظلم کا کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی قید خانے سے حاکم بنا کر نکالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ظلم کیا گیا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں سر بلند فرمایا۔ ایمان اور صبر جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور ایمان پر قائم رہے، تو اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد اس قید خانے میں قیدی بن کر گئے، لیکن حاکم بن کر نکلے۔ کس وجہ سے؟ صرف صبر کی وجہ سے اور ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملا کہ جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی مرضی پریشانی آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ اور یہ بہت بہت مشکل کام ہے،
کہہ تو دیتے ہیں نا صبر سننے میں بہت لگتا ہے آسان، صبر کرنا آسان ہے، لیکن جب کسی پہ کوئی پہاڑ گرتا ہے، کوئی دکھ کا پہاڑ، کوئی مصیبت کا پہاڑ، کوئی پریشانی، آزمائش، بیماری جس کو آتی ہے، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ صبر کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، تو آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو صرف 2 کاموں سے مدد مانگنی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی ہمیں صرف یہ 2 کام، ایک صبر اور نماز کی طرف رجوع کرنے کا، صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کے الفاظ دیکھیں، صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ صبر اور نماز سے مدد مانگنا یہ بہت بڑا، بہت بھاری، بہت مشکل، بہت سخت کام ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے۔ لیکن خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کے لیے صبر اور نماز سے مدد مانگنا آسان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم صبر اور نماز سے ہی مدد مانگیں گے، جیسا کہ ہمیں اس سورہ یوسف سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور ایمان پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سر بلند فرمایا۔ تو بالکل اسی طرح ہم پہ بھی کوئی آزمائش آئے گی، دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، تو ہم بھی صبر اور ایمان پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دیں گے۔ اور جیسے کہ آیت ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ تنگی کے بعد ہی آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا، اب دیکھیں رات کے بعد دن ہے، صبح کے بعد شام ہے، مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا وہ ویسا ہی ہے، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے قرآن، اپنے ذکر اللہ میں، کلام اللہ میں یہ بتا دیا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو پھر ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اللہ پہ مکمل توکل کرنا ہے، توکل کامل کرنا ہے اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے، صبر اور استقامت سے ایمان پہ قائم رہنا ہے، تو ضرور ہماری اس مشکل کے بعد آسانی ہوگی، تنگی کے بعد آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے، جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ ٹمپریری ہوتی ہیں، لیکن صبر جو ہے وہ ہمیشہ ریوارڈ لاتا ہے۔ تو جب ہماری آزمائش ہمیں آئے گی تو وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے تو کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ جب ہمیں اللہ دے تو بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، جب اللہ لے تو بھی شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ بار بار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اتنے خوبصورت پیغامات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اسی لیے تو اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام، ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں، اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، اور جب میرا یہ دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ باقی ہمیں سب کچھ اللہ سے چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، سکون چاہیے، صحت چاہیے، ہر ہمیں اپنے مسئلے کا حل چاہیے، اور چاہیے بھی کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ ہی تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ اگر ہمارا دل کرے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کھولنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ صرف ہم نے عربی نہیں پڑھنی، عربی پڑھیں گے اجر و ثواب تو مل جائے گا، کیونکہ ہماری ہولی بک ہے، آسمانی کتاب ہے، ثواب تو ہمیں مل جائے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا، کیا کریں گے تو فائدہ ہوگا، کیا نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں
کتاب اللہ سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے، لیکن کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اسے اس زبان میں پڑھیں گے جو زبان ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب لائف ایگزامپل لیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ ایگزام میں سخت محنت کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر کار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ٹرائل سے گزر کر کیا کرتے ہیں؟ عزت پاتے ہیں۔ آزمائش سے گزر کر جب اللہ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں صبر کرتے ہیں اور ایمان اور صبر پہ استقامت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت پاتے ہیں، مرتبہ پاتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں گولڈ ہے، اب گولڈ کو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے، گولڈ کو آگ میں تیار کر کر خالص بنایا جاتا ہے۔ اب گولڈ کو گولڈ بننے کے لیے کتنے پروسیس جو ہیں اسے طے کرنے پڑتے ہیں، اور آگ میں تپ تپ کے خالص وہ بنتا ہے۔ تو پھر ویسے ہی انسان جو ہے جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے گولڈ کو، سونے کو آگ میں تپا کر، جلا کر کیا کرتے ہیں؟ خالص بنایا جاتا ہے۔ بالکل انسان جب آزمائشوں سے گزرتا ہے نا، بیماریوں سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے، دکھ سے، تکلیف سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آزمائشوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے انسان کے گناہ جو ہے اس سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے سونا آگ میں جلنے کے بعد خالص ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان آزمائشوں سے، بیماریوں سے، کوئی بھی ہم پہ پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے اور اس آزمائش کی وجہ سے ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہی کام کرنا ہے جس کا ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اور وہ کیا حکم ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ کام لینا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور صبر اور ایمان کی حالت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ انہیں بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دعا اور محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ضرور آپ کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ دعا کی تھی اور دعا پوری نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو اتنی دعائیں کر 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 کے تھک گئے ہیں، ہماری یہ دعا کیوں پوری نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ایک بچہ ہے نا، ماشاءاللہ آپ کی لائف میں ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بچہ ہے، وہ بڑا پیارا بولتا ہے، مطلب ابھی بولنا سٹارٹ کرتا ہے یا کچھ ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کی وہ ادا ہمیں اتنی پسند آتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار اس کو کہتے ہیں ذرا دوبارہ مانگو، ذرا دوبارہ بولو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بڑے پیار سے، بڑے سٹائل سے بچے کچھ مانگتے ہیں اور ہمیں بڑا پیار آتا ہے ان پہ، تو بچوں کو کہتے ہیں اچھا ایک دفعہ پھر مانگو پھر دوں گی، اچھا ایسے کرو پھر دوں گی۔ مطلب ہم بچے سے کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ بچہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، رو کے مانگتے ہیں، بڑے خلوص اور پیار سے مانگتے ہیں، عاجزی سے مانگتے ہیں، خشوع و خضوع سے مانگتے ہیں، تو اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اس مانگنے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ہماری اس دعا کو ڈیلے کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہے تو کتنے کتنے خوش قسمت ہیں ہم۔ کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اب ہمیں وہ دعا پوری چاہیے یا ہمیں جو ان لوگوں کی لسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے جن کا مانگنا اللہ کو پسند ہے؟ تو سوچیں پھر کتنی کتنی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کی اقسام ہوتی ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں سیم ٹو سیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا جو ہم مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، لیکن اللہ تو خوب جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں اس کا کوئی متبادل عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو ٹائپ ہے دعا کی، ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اس کو پورا کرتے ہیں سیم ٹو سیم،
نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا متبادل عطا کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں ریوارڈز دیے جائیں گے، ہمیں اجر و ثواب ہمارا دیا جائے گا، نیکیاں جو ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو ہماری دنیا میں پوری نہیں ہوئیں ان کا ریوارڈ ہمیں دیں گے۔ جب ہم دیکھیں گے اتنا بڑا پہاڑ تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم نے کوئی نیکی کی نہیں، یہ کون سا ریوارڈ ہے، یہ کون سا اجر و ثواب مجھے دیا جا رہا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھیں اور میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا پوری ہی نہ ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح جو ہم محنت کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی اسٹرگل کرتے ہیں کسی کام کے لیے، لیکن ہم ہر کام میں ناکام، ہر کام میں ناکام۔ تو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کام کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جس کام کی ہم طلب کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، وہ کام ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر ہمارے لیے پلان کیا ہو۔ ایک بندہ پلان کرتا ہے اور ایک اللہ پلان کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ تو سب جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے جو ہمیں بہتر لگتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کچھ برا ہو تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو جاتا تو پتہ نہیں میرے حق میں کیا ہوتا۔ تو اللہ جانتا تھا کہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ نے وہی کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو توکل علی اللہ جو ہے یہ جتنا مضبوط ہوگا، کامل ہوگا، اتنا ہی ہمارا جو ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بہتر عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سچائی اور اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، انہیں انعامات سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین انعام عطا فرماتا ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی بھی اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اور آزمائشیں جو ہیں، آزمائشیں ہر حال میں، کبھی جب بھی ہم پہ کوئی آزمائش آئے گی تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ آزمائش جو ہوتی ہے، آزمائش سے گزرنے کے بعد انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور کبھی کبھی آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کو بہتر سے بہترین بنا دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس آزمائش، اس دکھ تکلیف بیماری کے آنے کے وجہ سے آپ اندر سے بالکل جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ صبر کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو ویسے ویسے آپ اس سے پہلے سے زیادہ خود کو سٹرونگ فیل کرتے ہیں، اور اس بیماری پر صبر کرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے سے زیادہ جو ہے آپ کی زندگی میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ ہم کسی آزمائش میں جاتے ہیں، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے ہم صبر کرتے ہیں تو ہم بہتر سے بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نا امیدی کریں گے تو کیا ہوگا؟ نا امیدی تو کفر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، جیسا کہ پریویس سیشنز میں بھی ہم نے سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، کہ میں اپنے بندے کو اس کی طاقت سے، قوت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں کسی جان کو، تو پہلی بات تو یہ جو بھی ہم پہ تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، صرف یہ آیت اپنے ذہن میں رکھ لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یقین مانیے اتنا حوصلہ ملے گا آپ کو کہ ایک عجیب سی پاور آپ اندر اپنے محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں کسی جان کو اس کی قوت برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو یہ مجھے جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ تکلیف آیا ہے، بیماری آئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہ کر پاؤں؟ کیونکہ میرا جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ تو اس کی کتاب کا، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو پھر آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے،
حوصلہ کیا ملتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر آزمائش آئی ہے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں. اور پھر ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مدد. اب دیکھیں جب انسان پھنس جاتا ہے نا کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، تو ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے. اب ظاہر ہے مدد کے بغیر تو ہم اس سے نہیں نکل پائیں گے، تو اللہ نے یہ بھی صاف صاف بتایا ہے کہ اگر مدد مانگنی ہے تو صرف صبر اور نماز سے، باقی کچھ کام نہیں آئے گا. تو کیوں نہ ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کی بجائے، الٹے سیدھے کام کرنے کی بجائے، تو ہم اللہ سے ہی کیوں نہ مدد مانگیں. اور مدد مانگنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشیر الصابرین ان اللہ مع الصابرین. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بار بار ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ان تمام احکامات سے، موضوعات سے، آیات سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ آزمائشیں جو ہیں وہ اس میں صبر اور کیا کرنا ہے، ایمان پہ ہمیں استقامت رکھنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو. بالکل اسی طرح لائف ایگزامپل اگر دیکھیں، جیسے ایک بزنس مین ہے جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اور اس کے کاروبار میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، اور وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو یہ کہتا ہے بس یہ میری محنت کا رزلٹ ہے، میں محنت کروں گا تو میرا کام چلے گا، میں محنت نہیں کروں گا تو میرا کام نہیں چلے گا، لیکن اس کا توکل جو ہے اللہ پہ وہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی کامیابی جو ہے اس کو کامیابی نہیں کہا گیا. اصل کامیابی کیا ہے کہ اگر ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ کو بھی راضی کریں، کیونکہ خالق، مالک، رازق تو وہ ہے. اب جب رزق دینے والا جو دے رہا ہے، جس نے دینا ہے، جو دے سکتا ہے، جب ہم اس کو ہی نہیں راضی رکھیں گے تو پھر ہم رزق کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ پوائنٹ جو ہے بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ جب ہم رازق کو ہی راضی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں رزق جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب بالکل دیکھیں جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا تو جیسے ایک درخت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو نیک اعمال کا اجر ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. اب دیکھیں ہم وہ کام کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں جو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم سے منقطع ہو جائیں گے، یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے. لیکن اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ ہمیں فائدہ دیں گے. اب دنیا میں کوئی چیز لینی ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، یہ اس کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کتنی گارنٹی ہے، کتنی وارنٹی ہے، کب تک یہ صحیح رہے گا، مطلب اچھی سے اچھی چیز ہمیں لینی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم جو بھی چیز لیتے ہیں ہم کہتے ہیں بے شک ہمیں قیمت زیادہ ادا کرنی ہو لیکن چیز ہمیں جو ہے وہ سولڈ چاہیے، پائیدار چاہیے، دیر پا جو چلے وہ چاہیے. تو دیکھیں جب دنیا کی چیزوں کے لیے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں تو دنیا کی چیزیں تو یہی رہ جائیں گی. جیسے ہی ہمارا سانس ختم ہوگا ویسے ہی ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے تمام یہ کام، تمام چیزیں یہی رہ جائیں گی. لیکن اس کے برعکس وہ کام جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارے بعد بھی ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے، ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا کہ اب گھر ہے، ہر کسی نے اپنے گھر میں اسے ہر سہولت چاہیے، آسائش چاہیے، ہر طرح کی جو ہے ضروریات زندگی ہمیں گھر میں جو ہے وہ چاہیے. لیکن آخرت کا جو گھر ہے اس میں دیکھیں ہمیں وہاں بھی تو سارا کچھ چاہیے، وہ تو اندھیروں کا گھر ہے. اب یہاں تو جہاں ہم بیٹھے ہیں روم میں کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، وینٹیلیشن ہے، لائٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ تو اندھیری قبر ہے، اس کے تو کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے تو کوئی کھڑکی نہیں ہے، تو وہاں روشنی کیسے ہوگی؟ وہاں کے لیے بھی تو ہمیں سامان چاہیے، رہنا تو ہم نے وہاں بھی ہے، تو وہاں کا سامان ہمیں کوئی ہمارے بعد نہیں وہاں جا کے دے گا. جیسے ہی فار ایگزامپل جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم تمام جو ارینجمنٹ ہے، بندوبست ہے، وہ ہم خود کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جو ہمارا اگلا گھر ہے اس کی تیاری بھی ہم نے ہی کرنی ہے، اور وہ اندھیری نگری ہے، اندھیروں کا گھر ہے، اور وہاں نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ. تو ہم نے وہاں روشنی کا انتظام کرنا ہے، وہاں ہم نے رہنے کا انتظام کرنا ہے کہ کیسے کیسے ہم وہاں جو ہے، وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، راستہ کیا ہے، بالکل اسی طرح اگلا گھر جو ہے اس کا سامان بھی ہم تیار کریں.
اور وہ ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اور وہاں کا سامان کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس اندھیری قبر میں روشنی ہو تو نماز جو ہے اس کی پابندی لازم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تا حد نگاہ یعنی جس حد تک ہماری نگاہ جائے اس کو کہا جاتا ہے تا حد نگاہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر نماز پڑھیں گے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری قبر میں روشنی ہوگی، اور اس حد تک روشنی ہوگی کہ جہاں تک ہماری نظر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تو دنیا کی روشنی ہے نا، اگر لائٹ جو ہے بند کر دیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں جو اللہ کی روشنی ہے، اب سورج ہے، جتنی مرضی آپ لائٹیں جو ہیں دن ٹائم بند کر دیں، لیکن سورج کی روشنی کو ہم نہیں کنٹرول کر پاتے۔ تو سوچیں یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو قبر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کرنی ہے اور تا حد نگاہ کرنی ہے تو کتنا خوبصورت وہ سما ہوگا، لیکن اس کے برعکس اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو پھر وہاں جو ہے کوئی بھی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے دنیا کے گھر کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی آخرت کے گھر کا بھی سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ 3 صورتیں ہیں، 3 کام ہیں، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی آخرت کا سامان جو ہے وہ اس کا ارینجمنٹ کر لیا، بندوبست کر لیا۔ پہلا، نیک اعمال، وہ نیک اعمال جو صرف ہم خود کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہ کام کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کاموں سے رکیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے نیکی کے کاموں میں شامل ہوں۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوں گے وہ ہم ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ نیک اعمال، وہ اچھے کام، نیک کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک، یہ بھی نہیں کہ جب ہم نے مر جانا ہے تو تب تک ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، قیامت تک وہ ہمارا اجر جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ جیسے کہ ایک درخت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جو نیک اعمال ہے ان کا اجر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہم کیوں نہ وہ کام کریں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے۔ دنیا میں تو ہم فائدہ دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کوئی بھی بزنس کر لیں، کوئی بھی کام کر لیں، چاہے ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑ جائے لیکن پروفٹ زیادہ آنا چاہیے، تو ہم یہ سوچتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آخرت جو ہے اس کے لیے بھی ہم اپنی تیاری کریں، اور ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں کہ جس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو نیکی کے کام آپ کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اب تو دیکھیں ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان میں تو ویسے بھی اگر ہم کچھ اچھا کریں، کچھ نیک کام کریں تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑھا کر اجر دیتے ہیں کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دوسرا کام، نیک اولاد، کہ اگر ہماری اولاد نیک ہے، ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، ہم نے اپنی اولاد میں اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کیا ہے، تو ضرور ضرور ہماری وہ اولاد جو ہے وہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، تو آپ صرف ایک کام کریں، کیا؟ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ اب جب ہم نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے نا، اکثر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی ملتا ہے نا تو اس سے باتیں کرتے ہیں یا کچھ ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کے والد کا کیا نام ہے، آپ کس کی اولاد ہو۔ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھا بچہ، اتنے اچھے اخلاق کا مالک، یا اتنی اچھی بچی، یہ کس کی اولاد ہے۔ تو پھر وہ والدین کے لیے وہ ایک مطلب پراؤڈ کا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس ایک بدتمیز بچہ ہے جس کو بولنا نہیں آتا، جس کا اخلاق نہیں اچھا، تو اس سے ہاں بھائی تو کس کا بچہ ہے، تو کس کا بچہ، مطلب ایسے پوچھنے والے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی اولاد جو ہے ان کی اخلاقیات جو ہے، ان کا اخلاق جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دین اسلام کو اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور تیسرا، پہلا عمل جو ہم نیک کام کرتے ہیں، دوسرا اولاد کی اچھی تربیت، تیسرا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، جو اپنے ہاتھوں سے ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے چلے جانے کے بعد فلاں ہمارے لیے یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں تو دنیا میں تو ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ سگے ماں باپ جو ہیں ان کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں،
وہ ماں باپ جنہوں نے اس اولاد کو پیدا کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو قبر پہ جاتے بھی نہیں ہیں، شروع میں بس چلے گئے، ہر روز گئے، پھر جیسے تھوڑا وقت گزرا، پھر 2 دن بعد، 3 دن بعد، پھر ہفتے میں 1 دفعہ، پھر مہینے میں 2 دفعہ، پھر 1 مہینے بعد، پھر 2 3 4، پھر ایسے کرتے کرتے ہر عید پہ، اور کبھی کبھی تو ایسے بدقسمت بچے ہیں جو عید والے دن بھی اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا تو مرنے کے بعد کوئی کیا کرے گا؟ یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو بس یہ ہے کہ میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، ہر کوئی اپنے کاموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے کون وقت نکالے گا؟ وہ بھی تب جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی رکھیں، اپنی آخرت بھی رکھیں۔ جب ہمیں پتہ ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو ہم پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے عمرے پہ جانا ہے، یا جو پردیس میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے جب دیس میں جانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کتنے کتنے مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے یہ، اپنے لیے یہ، مطلب بڑے پیار سے، بڑے اچھی طرح جو ہے نا، ہر کسی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اسپیشلی کپڑے، جوتے، جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے کتنے مہینے پہلے ہی۔ تو دیکھیں نا کہ جب قرآن میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اے میرے بندے، جہاں تو رہ رہا ہے یہ تیری عارضی زندگی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں سیکھا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور وہ اذان جو ہے وہ ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے کہ اب ہر اذان کی نماز ہوتی ہے۔ تو جب بچے کے کان میں وہ اذان دی جاتی ہے تو اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تیرا یہ سفر شروع ہو گیا، اور یہ اذان جو ہے ہم تیرے کان میں دے رہے ہیں، اور اس اذان کی نماز ہوگی، اور جو نماز ہوگی اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ ہم سب کے کانوں میں اذان ہو چکی ہے، اذان دی جا چکی ہے۔ اب اس اذان کی جو نماز ہے وہ کسی وقت بھی پڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کا وقت مقرر ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ صاف صاف بتا دیا اور ہم سب جو ہے یہ جانتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں ویسے ہم نے قبر میں بھی رہنا ہے، وہی ہمارا ابدی گھر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی تیاری کریں؟ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور جانے سے پہلے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جب یا تو ہمیں اللہ پہ یقین نہیں، یا ہمیں قرآن پہ یقین نہیں، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو توحید کا اقرار کرتے ہیں تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں جو قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا، پھر اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، اور یقین ہم رکھتے ہیں۔ لیکن زبانی کلامی یقین رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس دن پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور قبر میں رہنا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کتنے ہمارے اپنے جو ہیں ہم نے آگے بھیج دیے، لیکن پھر بھی ہم اس گھر کی تیاری نہیں کرتے۔ زیادہ نہیں تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں، اور توبہ استغفار ضرور کیا کریں، تاکہ ہم اپنے فرائض پورے کریں، اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو اگر ہم پورا کریں گے تو ہی کیا ہوگا، ہماری آخرت اچھی ہوگی، ہماری اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوں گی۔ تو ہمیں یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور نیک اعمال کرنے ہیں، برے کاموں سے رکنا ہے۔ نمبر 2، اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کرنی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ضرور ضرور جو ہے صدقہ خیرات کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارا آخرت کا خزانہ ہے۔ اب جیسے دنیا میں ہمیں چاہیے نا، ہمارے پاس انکم ہو، ہمارے پاس یہ وہ فلاں فلاں سارا کچھ ہو، ہمارے پاس پیسے ہوں، ہم یہ لیں وہ لیں فلاں لیں، تو مطلب ایک ہماری ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح وہاں بھی اعمال جو ہیں، دنیا میں اگر ہمیں پیسہ چاہیے تو وہاں ہمیں اعمال کا خزانہ چاہیے، اور اعمال کا خزانہ جو دنیا میں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں تو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس جو ہے کوئی ایسی جو ہے آسائشیں نہیں ہیں، کوئی ضروریات زندگی بھی بیچاروں کے پاس میسر نہیں ہے، تو اگر ہم انہیں کچھ اپنے پاس سے دے دیں گے، ہمارے دینے سے نہ تو ہم غریب ہو جائیں گے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تھوڑا جو ہے ہم کسی کا کیا کر دیں گے، کسی کو دے دیں گے، کسی کی ہیلپ کر دیں گے، تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا جو آخرت کا جو بینک بیلنس ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، آخرت کا خزانہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کیا ہوگا، ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ باقی یہ جو کام ہے نا دنیا کے، جیسے ہم نے جانا ہے ختم، لیکن وہ جو نیک کام کر لیے، اولاد کی اچھی تربیت کر لی، اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ خیرات کر لیا، تو وہ قیامت تک وہ سلسلہ، اس کا اجر و ثواب، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ وہ کام کریں جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں، کچھ تو ایسا کرنا چاہیے۔ اور میں خود بھی اپنے لیے بھی میں یہ دعا کرتی ہوں، آپ سب بھی اپنے لیے یہ ضرور ضرور دعا کیجئے گا اور کیا کریں کہ یا اللہ ہم سے کوئی ایسا کام کروانا کہ جو ہمارے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یہ ضرور ضرور دعا کیا کریں۔ اور میں بھی ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا کام کروائے کہ یہ نہیں، چھوٹے چھوٹے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں نا، کسی کی مدد کر دی یا کسی کے کام آگے ایسا ویسا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہے، یہ تو ایک مسلمان کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ہم نے کوئی کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے۔ اب جیسے میری پرسنلی میری خواہش ہے کہ میں ایک اتنی بڑی مسجد بنواؤں، ٹھیک ہے، چھوٹی نہیں بڑی، بہت بڑی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اسی طرح آپ بھی کوئی ایسی خواہش کریں، کوئی ایسی خواہش کریں جو بہت بڑی ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کی خواہش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پوری نہ بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن نیت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں۔ اب جیسے کہ میری ایک اور خواہش ہے کہ میں قرآن کریم جو ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم جو ہے اس پہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ اتنا مطلب ورڈ بائی ورڈ نہیں آپ کو ملے گا، بہت کم ملے گا۔ تو میری یہ پرسنلی یہ بھی خواہش ہے کہ میں قرآن کریم جو ہے اس کا جو لفظی ترجمہ لکھوں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کو مکمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ بھی میری خواہش ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ لوگ بھی کوئی ایسی خواہش کریں، کوئی ایسا کام کریں، اتنا بڑا کام کریں کہ اس دنیا سے جب ہم چلے بھی جائیں نا تو قیامت تک ہمیں وہ کام جو ہے وہ اس کا ریوارڈ ملتا رہے۔ اور وہ یہ اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آج تو نہیں، آج تو میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ انشاءاللہ جو آخری ہمارا جو ہے پارہ نمبر 30 ہوگا، اس میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ آپ نے کیا سوچا دنیا میں، کون سا ایسا کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی خواہش آپ نے کی ہے کہ وہ اتنا بڑا کام ہو کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیں جو ہے اس کا ریوارڈ ملتا رہے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آپ سب نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کام اپنے پلے سے باندھ لیں۔ ان 3 کاموں پہ ہم نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک ٹاسک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمارا جو انجام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اچھا ہوگا، اور اللہ کا جو انصاف ہے وہ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اور اس جو ہم نے سورہ یوسف جو ہے یہ جو ہم نے سیکھی، تو اس میں بھی کیا ہوا، اللہ کا جو انصاف تھا وہ غالب آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ قیدی بن کر وہاں آئے، لیکن وہاں سے حاکم بن کر نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا انصاف جو ہے وہ غالب آ گیا۔ اب دنیا میں وقتی طور پر کیا ہوتا ہے، جو طاقتور لگتے ہیں لیکن ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو اب جو ہے نا ہر کسی کی زندگی ہمارے ہاتھ میں، موت ہمارے ہاتھ میں، رزق ہمارے ہاتھ میں، کسی کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کر کے تیرے ساتھ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اب دیکھیں کسی کو بد دعا دینے سے ہمارا کیا ہوگا، اور کسی کو جب ہم بد دعا دیتے ہیں تو یہ ایک بے وقوفی ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بد دعا دینے والے، یا کسی کا برا سوچنے والے، یا کسی سے حسد کرنے والے؟ دینے والی ذات تو وہ ہے، اور وہ ذات دیتی ہے نیتوں کو دیکھ کر، ہمارے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی سوچیں اچھا سوچیں، اور ہر کسی کو دعا ہی دیں۔ بے شک آپ سے کوئی برا بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کبھی بھی کوشش کریں آپ کے منہ سے غلط الفاظ نہ نکلیں۔ اور اس کی بہترین جو مثال ہے، جو سوائے حسنہ ہے، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں ہم اگر جا رہے ہو نا، ہمارے اوپر کوئی پانی پھینک دے یا کچھ پھینک دے تو ہم ایسے غصے سے دیکھیں گے، ہمارے آپ نے کپڑے خراب کر دیے، یہ وہ فلاں فلاں کچھ بھی ہم کہیں گے۔ لیکن وہ دیکھیں جو 2 جہانوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جب گزرتے تھے نماز کے لیے تو کافر بڑھیا، مسلمان بھی نہیں، کافر بڑھیا ان پہ کوڑا پھینک دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے منہ کر کے چل دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی اخلاق کی مثال ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو ہم انہی کے امتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی صبر سے کام لینا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی برا کرے کوشش کریں اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے ہمیں پتھر مارا ہے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے اب اس کو اینٹ ماریں،
کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب میں اسے بتاؤں گا، اب میں اسے بتاؤں گی. یا کسی کو ہم سے کوئی کام پڑ جائے نا تو اس کا کوئی پرانا حساب کتاب ہمارے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں اب دیکھا، اب میں اس سے پوچھوں گا. جیسے اکثر جو ہے فیملیز میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے کچھ بھی، اور جیسے کوئی شادی دن تہوار آتا ہے تو وہ بیچارے ماں باپ جاتے ہیں، اچھا جی ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بیٹے، ہم نے تو نہیں آنا. اب دیکھنا ان سے اچھی منتیں کروائیں گے تو پھر ناک کی لکیریں جو ہیں نکلوائیں گے تو پھر ہم شادی پہ جائیں گے. یہ بے وقوفی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا ہے. اور کیوں دینا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کریں گے. اور ہمیشہ ہمیشہ جو انسان ہے، جتنا مرضی آپ انسان کو خوش کر لیں، انسان خوش نہیں ہوتے. ذرا سا بھی کچھ آپ ان کے ساتھ برا کر دیں گے، وہ آپ کی ساری اچھائیاں جو ہیں اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، اور وہ ایک بات جو آپ نے کسی مجبوری کے تحت ان سے کر دی تو وہ بس اس کو پکڑ لیں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم نے ہمیشہ انصاف سے کام لینا ہے، کیونکہ انصاف کی ہی جیت ہوتی ہے اور صبر ہی کامیابی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد توحید اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کی سب سے خوبصورت مثال جو ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے. بالکل پیورٹی جو ہے، جو بالکل خالصتاً اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک اکیلے ہونے کو بیان کرتی ہے. جیسے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی اللہ کا جو ہے شریک نہیں ہے. اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، ہر کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پورے جو یونیورس ہے اس کو کنٹرول کرنے والی صرف وہی ایک ذات ہے. تو جب بھی ہم مانگیں تو ہم ڈائریکٹ اس سے ہی مانگے جو ہر کسی کا رازق ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو ہم نے جب بھی مانگنا ہے ہم نے ڈائریکٹ اس ذات سے ہی مانگنا ہے، اور اس ذات سے ہی ہم نے اپنا جو ہے کانٹیکٹ ڈائریکٹ کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں. اب متقی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے، جس نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یا جو اسلام کے ارکان ہیں وہ پورے کر دیے. متقی کہا جاتا ہے بچنے والے کو. بچنے والا یعنی ہر اس کام سے بچنے والا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ متقی ہوگا. تو ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہمارا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے. اس کے بعد نیک لوگوں کا انجام اور بدکاروں کا انجام. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو صبر کرتا ہے اسے اللہ بہترین انعام دیتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ، اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، وبشر الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں بہت سی ایسی مثالیں ہماری زندگی میں، کبھی بھی ہم پہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، صبر اگر ہم کر لیں گے نا تو اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر سے کام لو، صبر سے مدد مانگو، مدد چاہیے تو صبر سے حاصل کرو. یعنی ہمیں ایک ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ ہر حال میں جب بھی آپ پریشان ہو، بیمار ہو، کسی آزمائش میں ہو، دکھ میں، تکلیف میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہیلپ لینی ہے تو مدد کس سے لینی ہے، صبر سے لینی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم ہر حال میں صبر کریں گے تو اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے. دوسری بات کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا.
تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں، اور جب ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سوائے صبر کے ہمیں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سارا رونا دھونا کر لیا، وہ فلاں ایسے ساری دل کی بھڑاس ہم نے نکال لی، اور آخر میں کہتے ہیں یا اللہ تیرے سپرد، میں نے تو صبر کر لیا۔ وہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی ہم پہ کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، بے شک پریشان ہم ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا توکل مضبوط کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہم نے مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنا یقین کامل ہم نے اللہ پہ رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، صبر کرنے سے ہم اس آزمائش سے بھی نکل جائیں گے، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر بہتر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب لوگ جو ہیں وہ آزمائشیں جو ہیں جیسے آتی ہیں، تو وہ کوئی بھی آزمائش آ جائے، اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں، اللہ سے شکایت کریں، کیونکہ رازق تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیماری آ جائے تو پھر ہم بے صبری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا، پھر بھی ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ بیماری اور صحت دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہر معاملے میں ہم نے صبر اور شکر سے کام لینا ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ ہر آزمائش کے بعد اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جب ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا، جس کا ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے، جو قرآن میں ہے وہ ہوتا ہے، ہوتا تھا، ہوتا رہے گا، تو پھر جب ہمیں قرآن نے صاف صاف بتا دیا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو جب بھی ہم پہ تنگی آئے تو پھر ہم نے اس آسانی کے انتظار میں رہنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، یقین کامل رکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہر تنگی کے بعد آسانی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں جیسے ڈائمنڈ ہے نا، لائف ایگزامپل ہے، ڈائمنڈ کو اگر سخت جو ہے وہ دباؤ میں رکھتے ہیں تو اور زیادہ اس کو قیمتی بنایا جاتا ہے، تو ویسے ہی مومن جو ہے وہ آزمائشوں میں نکھرتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گولڈ کی مثال ہم نے سیکھی، گولڈ جو ہے، سونا جو ہے، جس طرح اس کو آگ میں پکا پکا کے جو ہے خالص بنایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے کسی مقام، کسی مرتبے پہ پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم صبر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، جتنی محنت کرتا ہے اتنے ہی اچھے نمبر حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح جتنے اچھے ہمارے اعمال ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یوم قیامت جو ہے اتنا ہی ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں صبر اور ایمان پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سب سے راضی ہوں۔ اب یہ تمام جو ہے احکامات سے، موضوعات سے، آیات سے ہم نے کیا سیکھا، صبر۔ صبر جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی چابی ہے، کامیابی کا راستہ ہے، استقامت، صبر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان جو ہے وہی اصل دولت ہے۔ اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ ہماری اصل دولت ہے، اصل دولت جو دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گی، اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور انصاف سے کام لینا کیا ہے، وہ ایک مسلمان کا فرض ہے، حق ہے، اور انصاف سے کام لینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ظلم ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف علیہ السلام کے قصہ سے سیکھا۔ اور توحید جو ہے، توحید دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور توحید کیا ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس اقرار کا تقاضا کیا ہے، عمل کریں گے تو یہ جو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں یہ ہمارا قبول کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشیں دیتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرے، اور کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے تو کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ آزمائشیں جو ہیں وہ عارضی ہیں، ٹمپریری ہیں، لیکن کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام احکامات، موضوعات، آیات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور جو بھی ہم نے سیکھا سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس سیکھنے سکھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا سیشن نمبر 13 کمپلیٹ ہوا، اور کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔
اور ڈیورنگ دا سیشن جتنے بھی آئے، جنہوں نے سلام لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جنہوں نے کالز کی کلاس میں سیشن میں آنے کے لیے، معذرت چاہتی ہوں انہیں میں نہیں لے سکی، کیونکہ اگر میں کالز پہ سب کو لے لوں تو پھر ہمارا جو موجودہ جو سیشن ہے، جو موضوع ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، تو اس سے ہمارا کیا ہوگا، نقصان ہوگا، ہمارے ان لمحات کا ضیاع ہوگا، وہ زندگی کے لمحات جو ابھی گزر گئے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو اس لیے معذرت چاہتی ہوں جی۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو ٹائپ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی تراویح آپ کو پتہ ہے مساجد میں جانا پڑے گا آپ کو تراویح کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا کمیونٹی گروپ ہے، میں نے تراویح کی آئی تھنک ویڈیو جو ہے وہاں شیئر کروا دی تھی، تراویح کے جتنے بھی مسائل ہیں، اور اگر آپ میں سے بھی کسی کو چاہیے تو غزالہ اس کا لنک شیئر کر دیں۔ آئی تھنک کسی نے کوشچن کیا تھا تراویح کے بارے میں، جو کمیونٹی گروپ میں ایڈ ہیں انہیں تو مل گیا، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے یہاں لنک شیئر کر دیں اگر کسی کو چاہیے۔ نماز کی کلاس کی جو ویڈیو ہے نا، وہ انشاءاللہ گروپ میں بھی ابھی شیئر نہیں کروائی، اور میں پلان کر رہی ہوں سیٹرڈے یا سنڈے انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے کل نماز کی کلاس میں ایڈ ہونے کی ریکویسٹ بھیجی تھی تو ان کے جو نام ہیں وہ نوٹ کر لیے گئے ہیں جی۔ کمیونٹی گروپ ہے ہمارا جس میں تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے، اور اس میں جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں لائیو کلاسز کی اس میں شیئر کی جاتی ہیں، اور جیسے ہی یوٹیوب پہ ریکارڈڈ سیشن جو ہے وہ اپلوڈ کروا دیے جاتے ہیں تو وہ بھی اس کمیونٹی گروپ میں شیئر کر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بالکل جو بھی کمیونٹی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، ہمارا جو اگر آپ بایو میں جائیں گے جو ہمارا آفیشیل واٹس ایپ ہے اس پہ جا کے ریکویسٹ بھیج دیں تو آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، تو پھر آپ جو ہے اس لنک کے ساتھ کمیونٹی گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو ٹائپ کریں، اور جو آج کے سیشن میں نیو آئے ہیں کوشش کریں سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں۔ یوٹیوب پہ سیم ایز اٹ جو آپ کو یہاں سیشن دیا جاتا ہے، بالکل یہی ریکارڈڈ سیشن جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اسٹوڈنٹ جن کی کلاسز یا جن کا یہ سیشن مس ہو جائے تو وہ وہاں سے ایکسیس کر کے اس کو جو ہے اچھے سے سیکھ سکیں۔ تو جو بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کوشش کریں سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ آج پارہ نمبر 13 ہے، اور اسی طرح ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہمارا پارہ نمبر 30 ہوگا، اور دیکھیں کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور آج جو ہے سیشن نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 13 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں دیکھیں کتنی جو ہے برکات کا نزول فرماتے ہیں کہ ہر کام اچھا ہی ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے جی انشاءاللہ۔ کوئی اس گروپ کے کوئی چارجز نہیں ہیں، فی سبیل اللہ وہ گروپ، لیکن جو پرائیویٹ آپ کورسز کرتے ہیں ان کے جو ہے آپ کو چارجز جو ہے نا پے کرنا پڑتے ہیں، لیکن وہ ڈیفرنٹ کورسز ہیں، وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گے۔ لیکن اگر جو بھی بچے جونیئرس کلاسز بھی ہماری ہوتی ہیں نا، اڈلٹس بھی ہوتی ہیں فیمیلز کی، تو اگر آپ رمضان میں رجسٹریشن کرواتے ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کی رجسٹریشن فری ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میرے ریفرنس سے اگر آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ 70%، 50%، 20% اکارڈنگ ٹو جتنے بھی کورسز ہیں تو آپ کو جو ہے اس میں جو ہے سہولت دی جاتی ہے جی بالکل۔ وطر کی جو ہے اگر آپ جائیں گے وہاں وطر کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، مکمل طریقہ وطر کی دعا، اور وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے نا، بہت سے لوگ ہیں جو وہ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، وہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن وہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، ساری الی الاخر۔ تو اگر آپ ویڈیو ایکسس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جو لوگ وطر میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، وہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ اس دعا کا ریفرنس کدھر ہے؟ قرآن میں بتایا گیا ہے، حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ماجہ میں ہے، داؤد میں ہے، کون سی حدیث کی کتاب میں، سیاہ ستہ میں کہاں ہے؟ کہیں سے بھی نکال کے آپ کو وہ ریفرنس تو دیں کہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وطر میں آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے۔ بالکل نہیں ہے۔
تو جو کام ہمیں ملتا ہی نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعی نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، تو پھر ہم نے وہ کام کیوں کرنا ہے؟ ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بچپن سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو ابھی دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ اگر ہمارے پاس جو ہے علم نہیں ہے یا ہم تک کسی بات کا علم نہیں پہنچا تو ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں معافی ہے، لیکن اگر ہمیں علم ملتا ہے یا ہم تک کسی بات کا کسی کام کا علم پہنچتا ہے، جو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام قرآن حدیث میں موجود نہیں، تو ہم نے یہ اسی وقت ترک کرنا ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی ہم وہ کام کرتے رہیں گے اور صحیح کام جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمارا محاسبہ ہوگا۔ تو اس لیے پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا، بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن اب جب آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو دعائے قنوت ہے وہ صحیح الاسناد جو ہے احادیث کی روشنی میں کون سی ہے، تو پھر آپ کو وہی پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ وہ نہیں پڑھتے تو پھر آپ جان بوجھ کے ایسا کریں گے، تو اس لیے ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ باقی آپ کو ویڈیو مل جائے گی، اس میں دعائے قنوت بھی مل جائے گی، اور بلکہ اسپیشلی جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یاد بھی کروائی گئی ہے، پارٹس میں تھوڑی تھوڑی کر کے نا یاد بھی کروائی گئی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے یاد بھی کر لیں اگر کسی کو مشکل لگتی ہے تو۔ جی کون سی آپ دعا کا حوالہ پوچھ رہی ہیں؟ جی جی دعائے قنوت۔ وطر میں آپ دعائے قنوت ہی پڑھیں گے، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک و نستغفرک، وہ نہیں ہم پڑھیں گے، ہم وہ پڑھیں گے جس کا حوالہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور حدیث میں جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 800 ہے، اگر آپ خود بھی سرچ کریں تو کریں۔ میں جو بات کروں گی نا اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ مکی مدنی اسلامک سینٹر کے توسط سے جو بھی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دی جاتی ہے، اور صحیح الاسناد کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ ہم اکیلے جو مرضی کریں وہ ہمارا جو ہے اللہ محاسبہ کرے گا، لیکن جب آپ کو بہت سے لوگ سنتے ہیں، آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، اور اسپیشلی دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا سب سے اہم فریضہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں، جتنا بھی نالج دیں یا کوئی بھی آپ سے بات شیئر کریں، وہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ صدقہ جاریہ کی بجائے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ہم نے وہ پڑھنی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو یہ دعا سکھائی تھی۔ اب حضرت حسن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھا رہے ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت الی الآخر۔ اور اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے، اگر ترجمہ آپ دیکھیں نا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو نے ہدایت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جنہیں تو نے عافیت دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی طرح آخر تک اگر ہم ترجمہ دیکھیں بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، تو یہ ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ تو باقی جو وطر کا طریقہ ہے وہ آپ کو پوری مکمل اس کی ویڈیو کافی اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی تھی، اور جو ہمارا پہلا جو اس پہ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ جی جی بالکل، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ جو ہے تعالیت بھی پڑھ سکتے ہیں، تعالیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل میں یہ دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت آپ لکھیں گے تو، یا پھر آپ فاطمہ اگر آپ ہمارے کمیونٹی گروپ یا ہمارے واٹس ایپ پہ اگر آپ جو ریکویسٹ کریں گی نا تو آپ کو اس کا حوالہ، اس کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ سیکھ لیں۔
جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا تب تک تو ہمیں معافی ہے، لیکن پتہ چل جائے. اور باقی میں یہ علل اعلان آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ لوگ جو یہ دعا نہیں پڑھتے، دوسری دعائے قنوت پڑھتے ہیں، جس نے بھی آپ کو سکھائی ہے، یا آپ کسی عالم سے، عالمہ سے، معلم سے، ٹھیک ہے، معلمہ سے، کسی سے بھی آپ جو ہے پوچھ لیں، جو انہیں یہ پوچھیں کہ یہ کون سی حدیث میں اس کا حوالہ ہے. تو اگر تو آپ کو صحیح الاسناد حدیث سے اس کا حوالہ ملتا ہے تو آپ ضرور پڑھیں، میرے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ مجھے بھی آتی ہے، میں بھی یہ پڑھ لوں. تو اگر تو حوالہ نہ ملے تو پھر جو میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائی ہے تو وہ پھر آپ پڑھ لیجئے گا. بعض روایات کے مطابق رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور بعض روایات کے مطابق رکوع کے بعد. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی، کیونکہ روایات میں دونوں طرح سے آتی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اب اس سیشن سے ریلیٹڈ تو کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، کوشش کریں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سیشن نمبر 1 سے سیکھیں اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں جب 30 پارے آپ لوگ ماشاءاللہ اس کے احکامات، موضوعات اور آیات جو خاص جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، تو پھر سوچیں کہ 30 پاروں میں اگر 3 باتیں بھی آپ نے سیکھ لیں تو ضرور جب اس پہ عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن سیکھیں اور ہمیں اس میں ہدایت جو ہے وہ نہ ملے، یا ہمارا دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہ جائے. یہ کتاب ہی ایسی ہے، یہ کلام ہی ایسا ہے، جب ہم اسے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی لڑکی کا سجدہ یا لڑکے کا سجدہ، نماز جو ہے یہ مرد کی عورت کی ایک جیسی ہے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کا جو سیگا ہے یہ جمع کا سیگا ہے، سب کے لیے بولا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مرد ایسے پڑھیں، عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فالو کریں، مرد مجھے فالو کریں. ایسا کچھ نہیں ہے. نماز مرد کی اور عورت کی بالکل ایک طرح سے ہی ادا کی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں مرد کی اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو آپ انہیں کہیں کوئی آپ کو حوالہ دیں، صحیح الاسناد، صحیح بخاری کا دے دیں، صحیح مسلم کا دے دیں، کوئی صحیح حدیث کا حوالہ دیں، تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ جو مولوی ہیں یا جو معلم ہے، معلمہ ہے، عالم ہے، عالمہ ہے، قاری ہے، قاریہ ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے. ہم سیکھیں گے، ہم خود قرآن کھولیں گے، حدیث کھولیں گے تو ہمیں جو ہے مسائل کا حل ملے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر ہم مولویوں کے پیچھے وہ جی اہل سنت ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل تشیع ہے، ان کا تو آپس میں تضاد ختم نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ تو جب قرآن اور حدیث ہم سب کے لیے ہے، ہم خود جب پڑھیں گے سیکھیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہمیں ملے گا صحیح الاسناد احادیث کے مطابق تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب الفلاں میں ہے، کتاب الفلاں میں ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کتاب کو نہیں دیکھنا، ہم نے بخاری شریف کو دیکھنا ہے، ہم نے مسلم کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو دیکھنا ہے بس. باقی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کتاب الفلاں کتاب الفلاں. کتاب تو میں بھی لکھ سکتی ہوں، کتاب تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بخاری مسلم جو ہے یہ ایسی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں کہ جس پہ تمام جو مسلک ہیں ان کا اتفاق ہے. بخاری کی روایت بے شک کوئی اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل تشیع ہے، کسی کو بھی آپ بخاری کی روایت دکھائیں گے تو وہ سر جھکا لے گا اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شر پھیلانے والا ہے تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کلو دلالہ فی النار، کہ گمراہی جو ہے وہ تو پھر جہنم میں لے کے جاتی ہے. کلو بدعت دلالہ و کلو دلالہ فی النار، کہ نئی بات دین میں ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے کے جاتی ہے. کلو بدعت دلالہ و کلو دلالہ فی النار. تو ہم نے ہر بدعت سے بچنا ہے کیونکہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی سے بچنا ہے کیونکہ گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں تو آپ کو جو بھی بات بتاؤں گی الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی، اور آپ خود بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے، اور میں نے جو بھی آپ کو بتانا ہے اس نیت سے بتانا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، آپ آگے کسی کو سکھائیں تو وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ.
تو ابھی امید کرتی ہوں آج کا سیشن جو ہے سب کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے کل کے سیشن میں. اور باقی جو نماز کی کلاس ہے وہ سیٹرڈے سنڈے جیسے ہی جو ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. باقی میں جو کمیونٹی گروپ ہے اس میں بھی پولنگ کروا لوں گی، تو جیسے ہی ڈیسائیڈ ہوگا وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اور نماز جمعہ کے مسائل، اس کا طریقہ، اس کے احکامات، فضائل، وہ بھی میں نے گروپ میں ویڈیو شیئر کروا دی تھی. کوشش کیجئے گا کہ وہ بھی اچھے سے دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، کیونکہ جمعہ کی نماز کے مسائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بے شک عورت پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ پہ تو فرض ہے، آپ کے بیٹوں پہ تو فرض ہے. تو جب عورت جو ہے سیکھ لے گی، آپ میں سے ہر کوئی سیکھ لے گا، تو پھر آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کو سکھا سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کو سکھا سکتی ہیں. تو اس لیے وہ ویڈیو اچھے سے دیکھیے گا، سیکھیے گا. اور نماز تسبیح جو ہے وہ بھی کوشش کریں رمضان میں ضرور ادا کریں. اور نماز تسبیح جو ہے وہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، یا سال میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، تو ہمیں جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. تو کوشش کریں کہ وہ انشاءاللہ میں جو ہے نماز تسبیح کی جو ویڈیو ہے نا وہ بھی میں شیئر کروا دوں گی. تو نماز تسبیح کا بہت آسان طریقہ ہے. ابھی اگر میں طریقہ بتاؤں گی تو پھر ہمارا سیشن جو ہے یہ کافی ٹائم چاہیے. اور جیسا کہ آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، اب یہ نہیں کہ میں آپ کو بس جان چھڑانے کے لیے جلدی بتا دوں، تو وہ پھر آپ کے سر سے گزر جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ نماز تسبیح اگر آپ جو ہے اس کی ویڈیو دیکھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کیا گیا اور بہت آسان طریقے سے آپ کو بتایا گیا. تو کوشش کریں جب آپ ویڈیو دیکھیں تو کسی پیج پہ لکھ لیں اور پھر نماز تسبیح کا اہتمام کریں، ضرور کریں انشاءاللہ. تو باقی جو ہے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملیں گے کل کے سیشن میں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.